جب تو اسکول میں ٹاپر آتا تھا تو باپ تجھے کاندھے پہ لے کے گھوم کے کہتا تھا یہ ہے میرا بیٹا جس نے اسکول ٹاپ کیا ہے، جس نے مدرسہ ٹاپ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہی باپ ہے۔ جب تو خوشی کے کام کرتا تھا تو تجھے کاندھوں پہ بٹھا کے گھومتا تھا۔ تیرے ایک ایک خواب کو سجایا باپ نے، ایک ایک خواہش پوری کی باپ نے، اور حسرت یہی رکھی خدا اس کو جوانی دے۔ جس دن یہ جوان ہوگا اپنی مرضی سے دلہن دیکھ کے لاؤں گا، اپنے گھر کے اندر اپنی مرضی سے بیٹی تلاش کر کے لاؤں گا۔ لیکن کل جب یہی بیٹا جوان ہو کے کہتا ہے بابا تجھے کیا پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے، تب باپ خون کے آنسو روتا ہے اور اس دن کہتا ہے کاش اگر اس کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی ہوتی تو آج یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ بیٹیاں وہ ہوتی ہے جو باپ سے واقعی بوجھ تو بن سکتی ہے لیکن ان سے خوشی کا حق نہیں چھینا کرتی ہے، رشتوں کا ادھیکار نہیں جتاتی ہے۔ اور خدا کے واسطے اگر دنیا اور آخرت بہتر چاہتے ہو تو فیصلے باپ پہ چھوڑ دو اور کہہ دو ابا جس میں تو راضی ہے اس میں تیرا بیٹا راضی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک حق بات ہے، حق بات۔ ہم نے باپ کی زندگی کی آخری خوشی چھین لی، کیا دو گے اس کے بعد تمہارا بیڈ باپ نہیں سوئے، تمہاری گاڑی باپ نہیں چلائے، تمہارے برتن باپ استعمال نہیں کرے گا۔ بہت ملا تو اسے کیا ملا، سمجھی آنے سے حقا، ہاں کہ اس سے بھی پھیپڑے چلا موج کرے تو خدا کے واسطے باپ پہ رحم کرو، باپ پہ رحم کرو۔ باپ باپ ہوتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ باپ بیٹے کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسانیت کی تاریخ پرانا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو بھی مولوی آیا تقریر کی اس نے سیدھا ہی کہہ دیا ماں یہ ماں وہ، ماں یہ ماں وہ، کوئی یہی نہیں بتا سکا باپ کیا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جی ماں کی شان بیان کرنا، جلسوں میں ماں کی شان سنی، کبھی یہ بھی کہا یار کہ ایک دن باپ کی شان بتا دے۔ ماں کی شان بھی بڑی ہے لیکن باپ بھی کم نہیں ہے۔ خود دماغ سے فیصلہ کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بولیں آپ ماں کے قدموں کے نیچے، ابھی سارے نہیں بول رہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور یہ جوتے کس کے صاف کرتی ہے؟ باپ کے۔ حکم ہے، عظمت کتنی بڑی، فرمایا اگر عورت شوہر کے کپڑے کا دھبا صاف کرتی ہے اللہ 70 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جس کے قدموں کے نیچے جنت، اور وہ جوتے صاف کرے باپ کے، تو بتا جس کے جوتے صاف کرنے والی کا یہ مقام ہے، جس کے جوتے صاف کیے جاتے ہیں اس کا کیا مقام ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ سوچا کبھی ایک باپ کیا ہے زندگی میں؟ دل تھام کے سننا اللہ کی قسم، باپ کیا ہے؟ کبھی کسی یتیم سے پوچھ باپ کیا ہے۔ جن کے باپ ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا جوانی کب آ گئی، جوانی کا پتہ نہیں چلتا کب آ گئی۔ کیسے آ گئی جوانی؟ باپ کے ہوتے ہوئے۔ جب باپ موجود تھا بیٹے نے کہا ابا یہ چاہیے، باپ نے اٹھایا لے بیٹے، ابا یہ چاہیے، باپ نے اٹھایا لے بیٹے، باپ یہ کھانا ہے لے بیٹے، سنڈے آ گیا فلاں جگہ چھٹی منانے جانا ہے، چل بیٹے بابا میرا جی چاہتا ہے گھوم کے آؤں، باپ نے بٹھایا گاڑی میں، چل بیٹے، جہاں جہاں کہتے رہے باپ لے کے جاتا رہا۔ اب پوچھ اس سے جس کا باپ نہیں ہے، کیا اس کا جی گھومنے کو نہیں کرتا ہوگا؟ کیا اس کا دل پھل کھانے کو نہیں کرتا ہوگا؟ صاحب اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی جی کرتا ہوگا گھومنے کو، اس کی بھی مرضی ہوگی، وہ بھی چاہتا ہوگا کسی چیز پہ ہاتھ رکھے، لیکن مڑ کے دیکھتا کہ خریدنے والا باپ نہیں ہے تو کتنی حسرتیں سینے میں دم توڑ جاتی ہیں، کتنی آرزویں سینے میں دفن ہو جایا کرتی ہیں۔ آج جوانی آئی ہے، باپ زندہ ہے تو شکر ادا کرنا رب کا، مالک تیرا شکر ہے تو نے باپ جیسی دولت سے نوازا ہے۔ باپ وہ پیڑ ہوتا ہے اولاد کے لیے جو ہر دھوپ سے بچاتا ہے اولاد کو، وہ دیوار ہوتا ہے اولاد کے لیے جو ہر جھونکے سے بچاتا ہے اولاد کو، وہ سایہ ہوتا ہے اولاد کے لیے جو ہر مصیبت سے بچاتا ہے اولاد کو۔ جب تو نے گاڑی خریدی تو لکھ دیا ماں کی دعا ہے، بلڈنگ بنائی تو لکھا ماں کی دعا ہے، ترقی کی کارخانہ بنایا تو لکھی ماں کی دعا ہے، جب کامیابی حاصل کی تو نے کہا ماں کی دعا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، بے شک ماں کی دعا ہے، لیکن بتا تو صحیح ماں تو وہ ہے جو پنکھے کے اندر گھر میں لیٹی رہی، مزدوری کرنے تو باپ گیا ہے، یہ تو وہ ہے جو بارش میں چھت کے نیچے لیٹی رہی،
لگی، بھیگتا تو بارش میں باپ رہا ہے، یہ تو وہ ہے جو سائے میں لیٹی رہی، دھوپ میں تو باپ نے مزدوری کی ہے، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ صرف باپ ماں کی دعا ہے؟ او خدا کے بندے، اگر باپ نے محنت نہ کی ہوتی تو نہ تیرے 5-6 فٹ کا وجود ہوتا، نہ بولنے والی زبان ہوتی، نہ چلنے والا قدم ہوتا، نہ تیرا وجود ہوتا، نہ تیرا وقار ہوتا، نہ کوئی نام لینے والا ہوتا، نہ کوئی عزت دینے والا ہوتا۔ اگر باپ نہ ہوتا سوسائٹی میں کچھ نہ ہوتا، اگر عزت مل رہی ہے تو تیرے دم سے نہیں، یہ باپ کے طرف مل رہی ہے۔ جوانوں سے گزارش ہے، بیوی آ جائے تو باپ کو نہ بھولنا، ماں کو نہ بھولنا، اس لیے کہ جس طرح ایک کسان پودے کو پالتا ہے نا، اس سے 70 گنا زیادہ محنت کر کے باپ ایک بیٹے کو پالتا ہے۔ بے شک بے شک، باپ ایک بیٹے کو پالتا ہے۔ ہاں میں تکلیف ہوتی ہے کچھ چیزوں سے، جب جوان بائک پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر کھینچتا ہے نا تو پھر مڑ کے نہیں دیکھتا پیچھے کون ہے، پیچھے کون ہے۔ بھائی تو مر جائے گا ایک جھٹکے میں، لیکن اس بوڑھے باپ کے بارے میں سوچا جس نے کتنی حسرتوں کے ساتھ تجھے پروان چڑھایا ہے؟ کبھی سوچا اس باپ کے بارے میں؟ کبھی نہیں سوچتے ہو۔ خدا کے بندو، ماں باپ کا خیال کیا کرو، ماں باپ کا خیال کیا کرو۔ ایک ماں کتنی حسرتوں سے بہو لے کے آتی ہے، ایک باپ کتنی آرزوؤں سے بیٹے کا صحرا دیکھتا ہے۔ وہ دیکھنا یار، روتے ہیں باپ، روتے بیٹوں کے صحروں پہ، دنیا جشن مناتی ہے، باپ روتا ہے۔ کیوں؟ وہ غم کے آنسو نہیں ہوتے، وہ خوشی کے آنسو ہوتے۔ بے شک، اس سے زیادہ خوشی کسی باراتی کو نہیں ہوتی ہے، جتنا کلیجہ آج باپ کا چوڑا ہے نا اتنا کسی کا نہیں ہے۔ لیکن کل سب سے زیادہ جسے ستایا جائے گا وہ یہی ہے جو تیری خوشی میں سب سے آگے کا شریک ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آ گئی، تم نے باپ کے ساتھ کتنا انصاف کیا، کتنی وفا کی، کتنی وفا کی۔ اللہ اکبر۔ جوانوں تم سے گزارش ہے، میری بات دھیان سے سننا۔ ہم صرف اپنی بہنوں کو بہنیں مانتے، کبھی باپ کی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو، باپ کی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو۔ تمہیں اگر تمہاری بہنیں پیاری ہیں تو باپ کو اپنی بہنیں پیاری ہیں۔ بے شک بے شک، تیرے گھر میں خوشی آئی، تو نے اپنی بہنوں کو تو نوت دیا، لیکن باپ کی بہنوں کو بلانا بھول گیا۔ تو خوش تھا کہ میرے گھر پہ سارے مہمان آ گئے، لیکن کبھی باپ سے پوچھا کہ تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت؟ ہزاروں کی بھیڑ میں وہ اپنوں کو تلاش کرتا ہے، نہیں ملتے۔ خدا کے واسطے رشتوں کی قدر کرو، اپنوں کی قدر کرو، اور کسی کو ٹوٹنے نہ دینا، کسی کو ٹوٹنے نہ دینا۔ یہ ازدواجی زندگی ہے۔ ایک باپ بڑی محنت سے اولاد پالتا ہے، بڑی محنت سے۔ ہاں، تم اپنی بیوی کے راج میں بھی گرم روٹی نہیں کھاؤ گے جتنی گرم روٹیاں تم نے ماں اور بہن کے دور میں کھائی۔ بے شک بے شک، ہاں یہ یاد رکھنا، نہیں کھا سکتے۔ تمہاری بیوی تو کہہ دے گی رکھیے اٹھا کے کھا لو، لیکن جب تم پردیس سے آتے ہو تو کبھی بہنیں نہیں کہتی رکھیے اٹھا کے کھا لے۔ تیرے ہاتھ دھونے سے پہلے، تیرے بیٹھنے سے پہلے، تجھ سے پہلے دسترخوان پہ بہنیں روٹی لگا دیتی ہیں، کھانا لگا دیتی ہیں۔ آج جب بہو آ گئی پھر سارے رشتے ہی ختم ہو گئے۔ آج بیوی سب کچھ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا بیویوں کے حق ادا نہ کرو، اس کا بھی اپنا حق ہے، لیکن کم سے کم پہلے ان کو دیکھو نا جن سے رشتہ بچپن سے جڑا ہے، آپ کا رشتہ جن سے بچپن سے جڑا ہے۔ رشتوں کی قدر کیا کرو۔ آج رشتوں کی قدر نہیں رہ گئی، نہیں ہے رشتوں کی قدر۔ ہاں اللہ اکبر۔ اپنوں کی قدر کیسے کی جاتی؟ کوئی حضور سے پوچھے۔ میرے حضور اکثر اپنوں کو یاد کر کے روتے تھے، اپنوں کو۔ او بھائی کہیں سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں دیکھ لو، حاجی پور میں دیکھ لو، جس کے اپنے نہ ہو وہ کتنا اکیلا رہتا ہے، کتنا اکیلا رہتا ہے۔ دعوت کھانے والے 1000 یار مل جاتے، چائے پی کے گپے لڑانے والے بہت ملیں گے، پردھان چودھری کہہ کے گلے کاٹنے والے بہت ملیں گے، ٹھیکیدار زمیندار کہہ کے کومل کاٹنے والے بہت ملیں گے، لیکن جگر کاٹ کے خون پلانے والے اپنوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، کوئی نہیں ہوتا اپنوں کے سوا۔ آج لیکن ہم جو ہے نا، ہم یہ کہتے جی مجھے خاندان سے مطلب نہیں، مجھے تو اپنوں سے مطلب ہے۔ تو نے کیا سمجھا ہے خاندان کو؟ خاندان کیا ہے؟ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں، بے شک بے شک، ایک درخت کی مختلف شاخیں، ایک شاخ کے مختلف پتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شاخ درخت سے کٹ جائے تو کبھی ہری نہیں رہتی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کبھی ہری نہیں رہتی ہے۔
اپنوں کی قدر کر لو، رشتوں کی قدر کرو اپنوں کی.